بسم اللہ الرحمن الرحیم دست کوزہ گر جو لکھا ہے فوزیہ یاسمین نے قسط نمبر 41 کے ساتھ آپ کی خدمت میں حاضر ہیں۔ اگر آپ نے ابھی تک ہمارا چینل سبسکرائب نہیں کیا تو ہمارے چینل کو سبسکرائب کریں اور بیل آئیکن کو پریس کرنا مت بھولیے گا تاکہ آنے والی تمام اقساط آپ کو بر وقت ملتی رہیں۔ شکریہ۔ نمل اور سنبل نے سوچا تو یہی تھا کہ رومیلا کو ساری سچائی فوراً بتا دیں گی۔ انہیں بہت اچھا موقع بھی ملا۔ جب رومیلا کی ساری کزنز کھانا کھانے کمرے سے چلی گئیں تب وہ رومیلا سے آرام سے بات کر سکتی تھی، مگر ان دونوں کی ہمت نہیں پڑی رہی تھی۔ ایک وقت تھا جب رومیلا اس شادی کو لے کر بہت پریشان تھی۔ کسی قسم کی خوشی اور شرارت اس کے چہرے کا حصہ نہیں بنی تھی۔ آخر نمل کے کینیڈا جا کر گلفام سے ملنے پر اس کے ابہام وغیرہ سب ختم ہو گئے تھے اور اس کے چہرے پر ایک سکون نظر آنے لگا تھا، مگر اطمینان کا یہ دورانیہ اتنا مختصر ہوگا اس بات کا اندازہ ان میں سے کسی کو نہیں تھا۔ ابھی بھی اپنے کزنز کے منہ سے یہ سن کر کہ لڑکے والے فنکشن شروع ہونے سے پہلے ہی لوٹ گئے ہیں وہ اچھی خاصی فکر مند ہو گئی تھی، مگر نمل کے جواب نے اس کی فکروں کو ایک دم دور کر دیا تھا۔ اس لیے کزنز کے جانے کے بعد وہ پرسکون ہو کر انہیں اس لڑکی کے متعلق بتانے لگی جو کل صبح اس کی مہندی لگانے آنے والی تھی۔ تم دونوں بھی یہیں آ جانا اور میرے ساتھ ہی مہندی لگوا لینا، وہ بڑے مگن انداز میں بول رہی تھی۔ نمل اور سنبل ایک دوسرے کو دیکھ کر رہ گئیں۔ وہ دونوں اپنی ہمتیں اکٹھا کرتی رہیں اور اس کی کزن کھانے وغیرہ سے فارغ ہو کر واپس بھی آ گئیں۔ تب سنبل نے سرگوشیانہ انداز میں نمل سے کہا، ان سب کے جانے کے بعد آرام سے رومیلا کو بتائیں گے تاکہ وہ کم از کم کھل کر رو تو سکے۔ نمل اس کی بات پر صرف سر ہلا کر رہ گئی، مگر اس کے جانے سے پہلے ہی بڑی عجیب بات ہوئی۔ رومیلا کی بھابھی آ کر ان سب پر بگڑنے لگیں کہ بجائے رومیلا کو نیچے لے جا کر رسم وغیرہ کرنے کے وہ سب کمرہ بند کر کے بیٹھ گئی ہیں۔ ان کی جھاڑ پر وہ ساری کزنز حرکت میں آ گئیں اور رومیلا کو دوپٹہ اڑا کر روایتی انداز میں باہر لان میں لے گئیں۔ سنبل اور نمل کا تو اب کسی بھی کام میں دل نہیں لگ رہا تھا۔ وہ دونوں کھچی کھچی ہی سب کو کچھ دیکھتی رہیں۔ تبھی بھابھی ان کے قریب آ کر آہستگی سے کہنے لگیں، اتنا پریشان ہونے کی ضرورت نہیں ہے، تمہاری ایسی شکلیں دیکھ کر رومیلا بھی مشکوک ہو جائے گی۔ ہم جو کچھ بھی ہوا ہے وہ صرف تم دونوں تک رہنا چاہیے۔ ان کی تنبیہی انداز پر نمل دبی دبی آواز میں بولی، لیکن 2 دن بعد کیا ہوگا؟ یہ رومیلا کو دلہن کی طرح نیچے لا کر فضول سی رسمیں کیوں کی جا رہی ہیں؟ یہ فضول کی رسمیں نہیں ہیں۔ 2 دن بعد رومیلا کی شادی ہو رہی ہے۔ بھابھی نے دور بیٹھی رومیلا کو دیکھتے ہوئے کہا، کیا ابرار بھائی اب بھی رومیلا کی شادی گلفام سے کرنے کے لیے تیار ہیں؟ نمل شدید حیرت کے ساتھ بولی تو بھابھی اسی بیزاری سے دیکھنے لگیں۔ تم بھی حد کرتی ہو، میں تو اس کمرے میں موجود نہیں تھی جہاں یہ ساری گفتگو ہوئی تھی، مجھے تو ابرار نے ابھی بتایا ہے تو مجھے پتہ چلا ہے، لیکن تم تو سب کچھ اپنی آنکھوں سے دیکھا ہے، پھر بھی ایسے بات پوچھ رہی ہو۔ کیا ابرار کے مزاج سے تم واقف نہیں؟ ابرار کتنے ضدی ہیں، اب تو چاہے زندگی کے لالے پڑ جائیں مگر وہ گلفام سے تو رومیلا کی شادی ہرگز نہیں کریں گے۔ وہ اسی وقت کہیں چلے گئے تھے اور ابھی تھوڑی دیر پہلے ہی آئے ہیں، تو مجھے بتایا ہے کہ رومیلا کی شادی پرسوں اسی ہوٹل میں ہوگی جو ہم نے بک کرایا ہے۔ تبھی تو میں تمہیں سمجھا رہی ہوں کہ ایسے منہ بسور کر مت میں کھڑی رہو۔ وہ کہتی چلی گئی، لیکن 2 دن کے اندر کون شادی کے لیے تیار ہو گیا؟ نمل کو ابرار بھائی سے کسی اچھے اقدام کی امید نہیں تھی، تبھی حیران لہجے میں بولی، یہ تو انہوں نے نہیں بتایا، شاید ان کا کوئی دوست وغیرہ ہوگا۔ بھابھی بھی ایسی لاپرواہی سے بولی جیسے 2 دن بعد رومیلا کی شادی ہو جانا ہی بس اہم ہو۔ واقعی وہ کون ہے اور کس سے ہو رہی ہے، ان سوالوں کی کوئی وقت نہ ہو۔ سنبل اور نمل تو ابھی ٹھیک طرح سے حیران بھی نہیں ہوئی تھی کہ بھابھی اپنی بات کہہ کر آگے بڑھ گئی۔ مجھے تو بہت گھبراہٹ ہو رہی ہے، ابرار بھائی نے مقررہ وقت پر شادی انجام دینے کے لیے جانے کسے پکڑ لیا ہوگا۔ سنبل بے چینی سے بولی، ہاں 2 گھنٹے پہلے ہی تو یہاں سے گئے تھے، 2 گھنٹے میں بھلا کون شادی کے لیے تیار ہو گیا؟ اور اگر ہو گیا ہے تو انہوں نے بھابھی کو کیوں نہیں بتایا؟ یہ شاید بھابھی ہمیں بتانا نہیں چاہ رہی۔ نمل نے بدستور ہنستی کھلکھلاتی بھابھی کو دیکھتے ہوئے کہا، جو کسی کے ساتھ کچھ گپوں میں مصروف ہو گئی تھی۔ سنبل بھی ان کی نظروں کے تعاقب میں بھابھی کو دیکھنے لگی اور اس کے چہرے کو کھوجتے ہوئے بڑبڑانے والے انداز میں بولی، مجھے تو لگتا ہے بھابھی کو کچھ پتہ ہی نہیں ہے، یہ بھی تو ہو سکتا ہے کہ ابرار بھائی نے ابھی کوئی انتظام کیا ہی نہ ہو۔ سنبل اور نمل بھابھی پر سے نظریں ہٹا کر ایک دوسرے کو دیکھنے لگیں۔ میرے خیال سے رومیلا کو ابھی کچھ نہ بتایا جائے، پرسوں تک دیکھ لیتے ہیں،
سنبل نے پرسوچ انداز میں کہا۔ نمل کی شکل سے لگ رہا تھا کہ وہ اس سے متفق نہیں ہے، مگر وہ اس سے اختلاف کرنے کے بھی حق میں نہیں تھی۔ جس پریشانی سے وہ دن دونوں گزر رہی تھی، رومیلا کو اس سے آگاہ کر کے صرف اس کا سکون ختم کر سکتی تھی، کیونکہ رومیلا بھی ابرار بھائی کے سامنے اتنی بے بس تھی جتنی کہ وہ دونوں۔ پھر ایسے ہی اس کا بے خبر رہنا ہی اس کے لیے زیادہ بہتر تھا۔ وہ اس کی یہ نعمت اس سے کیسے چھین سکتی تھی؟ مگر دونوں بھابھی کی طرح اتنے پرسکون انداز میں اس ڈرامے کا حصہ نہیں بن سکتی تھی۔ تب ہی نمل رومیلا سے رشیدہ کی طبیعت کی خرابی کا بہانہ کر کے گھر جانے کی اجازت لینے چلی گئی، اور کیونکہ سنبل کو بھی اسے ہی ڈراپ کرنا تھا، چنانچہ سنبل کے لیے کوئی بہانہ گھڑنے کی بھی ضرورت نہیں پڑی۔ رومیلا نے سن کر تھوڑا سا پس و پیش کا مظاہرہ کیا، مگر رشیدہ کی طبیعت کے آگے وہ زیادہ کچھ بول نہیں سکتی تھی۔ پھر وہ زندگی کے ایسے موڑ پر کھڑی تھی جہاں پر بہت ساری چیزیں ثانوی حیثیت اختیار کر جاتی ہیں۔ وہ اس لمحے اتنی مگن تھی کہ ان دونوں کا جانا خود پر حاوی نہیں ہو سکا۔ دوسری طرف انہوں نے رشیدہ کو بھی فی الحال کچھ نہ بتانا ہی مناسب سمجھا، خواہ مخواہ وہ ابھی سے ہولنا شروع ہو جائیں گی۔ اس لیے ان کے سامنے سنبل کی طبیعت کی خرابی کا بہانہ بنا دیا، جس پر انہوں نے فوراً یقین کر کے جانے کی اجازت مانگ لی۔ صبح دونوں محض رومیلا کے گھر جانے سے بچنے کے لیے یونیورسٹی جانے کے لیے تیار ہو گئیں۔ نمل تو اس سے بات کرنے سے اتنا گھبرا رہی تھی کہ اس نے رومیلا کو فون تک نہیں کیا اور محض میسج پر بتا دیا کہ وہ مہندی لگوانے اس کے گھر نہیں آ سکیں گی، یونیورسٹی جانا سخت ضروری ہے۔ وہ تو شکر تھا کہ رومیلا نے خود زیادہ اصرار نہیں کیا اور نہ ہی جاننے کی کوشش کی کہ یونیورسٹی جانا اتنا ضروری کیوں ہے۔ آخر ابھی تک وہ جا رہی تھی، اس کے علم میں تو ایسی کوئی بات نہیں تھی جس کے پیش نظر جانا اتنا ضروری ہو۔ اصل میں اس نے یہی سوچا تھا کہ نمل کے پہلے ہی بہت چھٹیاں ہو گئی ہیں اور اب مزید کوئی چھٹی نہیں کرنا چاہتی، اس لیے اس نے بحث نہیں کی۔ مگر گاڑی میں دونوں بحث پر ضرور اتر آئیں۔ ہم رومیلا کے ساتھ ٹھیک نہیں کر رہے، بجائے اسے صاف صاف بتا دیتے کہ ہم اسے اندھیرے میں رکھ رہے ہیں۔ سنبل بے چینی سے ہاتھ مسلتے ہوئے بولی، بتانے سے بھی کیا ہوگا؟ میں تو یہ سوچ رہی ہوں ابرار بھائی نے کوئی لڑکا دیکھا بھی ہے یا صرف ہم سب کو وقتی طور پر خاموش کرانے کے لیے یہ شوشہ چھوڑ دیا ہے کہ کل رومیلا کی مقررہ وقت پر شادی انجام پائے گی۔ نمل کی اس طرح بھی انداز میں ہونٹ چبائے۔ شوشہ ہی تو بہت زیادہ اچھا ہے، ورنہ پتہ نہیں جلدی میں انہوں نے کسے پکڑ لیا ہوگا۔ میرا تو دل چاہ رہا ہے کسی فلمی ہیروئن کی طرح رومیلا کو کہیں بھگا دوں۔ سنبل نے قدرے غصے سے کہا، بے وقوفوں والی باتیں مت کرو، تو میرے خیال میں ہمیں پھوپھا جان سے بات کرنی چاہیے۔ نمل نے گاڑی پارکنگ میں روکتے ہوئے کہا، ان سے بات کرنے کا کوئی فائدہ نہیں ہے، وہ بیٹے کے سامنے بالکل بے بس ہیں، اور پھر جس طرح انہوں نے کمرے سے بھیجا تھا، مجھے نہیں لگتا کہ وہ ہماری بات دلچسپی سے سنیں گے۔ سنبل ان کی طرف سے سخت مایوس تھی، تبھی بڑے بور سے انداز میں گاڑی سے اترتے ہوئے بولی تو نمل بھی اپنی طرف کا دروازہ کھول کر اتر آئی۔ کیوں نہ ابرار بھائی سے ہی براہ راست پوچھ لیں؟ ہاں تو ان کی طرف سے کون سا سیدھا جواب آئے گا؟ وہ تو ویسے ہی تم سے جلے بھنے ہیں۔ اگر تم کینیڈا نہ گئی ہوتی تو آج خاموشی سے گلفام کے ساتھ رومیلا کی شادی ہو جاتی اور کسی کو پتہ نہ چلتا کہ ان کا فیصلہ کس قدر غلط تھا، یا اگر پتہ بھی چلتا تو تب جب رومیلا کینیڈا پہنچ چکی ہوتی۔ دوسرے لفظوں میں ابرار بھائی کی جان چھوٹ چکی ہوتی۔ اپارٹمنٹ کی طرف بڑھتے ہوئے وہ تپے ہوئے لہجے میں بولتی رہی، کہہ تو تم ٹھیک رہی ہو، جانے ہم دونوں کے گھروں میں ایسا ماحول کیوں ہے کہ بیٹوں کو رخصت کرنے کے بجائے اتار کر پھینکنے کی کوشش کی جا رہی ہے۔ نمل کا لہجہ ایک دم تبدیل ہو گیا، اس کے قدم بھی سست پڑ گئے تھے، جسے محسوس کرتے ہوئے سنبل نے اس کی نظروں کے تعاقب میں دیکھا تو سامنے سے خرم آتا دیکھ کر وہ اس کے جملے کے پس منظر پل بھر میں سمجھ گئی۔ خرم انہی کی طرف متوجہ تھا، بلکہ چہرے پر دل جلانے والی مسکراہٹ سجا ان کی طرف چلا آ رہا تھا۔ نمل اپنی جگہ رک کر ایک طرف سے انتظار کرنے لگی کہ طنز کے نشتہ چلائے تو پھر وہ اندر داخل ہو، ورنہ وہ پیچھے پیچھے ان کی کلاس تک چلا آئے گا۔ رومیلا کی وجہ سے جس ذہنی اذیت اور کوف سے گزر رہی تھی، خرم کو دیکھ کر اس میں 10 گنا زیادہ اضافہ ہو گیا تھا۔ اس پر سونے پر سہاگا والے انداز میں خرم نے آتے ہی سے جس طرز تخاطب سے مخاطب کیا، وہ نمل کو کھلا کر رکھ گیا۔ ارے لو، مستقبل کی مسز خرم ہونے والے شوہر کی یہ عزت ہے تمہارے دل میں؟ وہ رک کر ایسے اسے دیکھنے لگا جیسے وہ ابھی حیران ہو کر اس کی بات کا مطلب پوچھنے کھڑی ہو جائے گی، جبکہ وہ سپاٹ چہرہ لیے
ایسے کھڑی رہی جیسے اس کی اگلی بات سنتے میں کوئی دلچسپی نہ ہو، تو خود ہی کہنے لگا، دیکھو نا، اتنی قریبی رشتہ داری اور کسی نے مجھے رومیلا کی شادی میں انوائٹ تک نہیں کیا۔ کم از کم تمہیں تو اس ذاتی زیادتی پر احتجاج کرنا چاہیے تھا۔ بھلا یہ بھی کوئی بات ہوئی؟ نمل بدستور پتھرائی ہوئی نظروں سے اسے دیکھتی رہی۔ آخر وہ اکیلا کب تک بول سکتا تھا، کیونکہ وہ تو اس وقت اس قدر ذہنی انتشار کا شکار تھی کہ خرم سے کسی لا حاصل بحث میں بالکل نہیں پڑھنا چاہتی تھی۔ سنبل تک اس وقت اس کی مداخلت بے زاری محسوس کر رہی تھی۔ رومیلا کو لے کر دونوں اتنی فکر مند تھیں کہ خرم کی خواہ مخواہ کی تکرار اسے بھی جھنجھلاہٹ میں مبتلا کر گئی۔ پھر بھی وہ مصالحتاً خاموش کھڑی رہی۔ خرم کو اس کی خاموشی سے کوئی غرض نہیں تھی، وہ اکیلا ہی بولنے کے لیے کافی تھا۔ کچھ دیر توقف کے بعد جب اس نے دیکھ لیا کہ نمل اب بھی کچھ نہیں کہہ رہی، تو خود ہی کہنے لگا، ایک تو ہم یونیورسٹی میں اتنے اچھے دوست ہیں، پھر مستقبل کے ہسبینڈ اینڈ وائف بھی ہیں۔ رومیلا کو مجھے ملنا چاہیے تھا۔ نمل کو اپنے سر میں درد شروع ہوتا محسوس ہو رہا تھا، مگر وہ مزید تپاتے ہوئے بولا، ہاں ٹھیک ہے، مجھے اندازہ ہے اس کا ہونے والا شوہر اتنا گڈ لکنگ نہیں ہوگا جتنا کہ تمہارا ہے۔ شکر ہے اس کا یہ مطلب بھی نہیں کہ وہ کمپلیکس کا شکار ہو کر مجھے انوائٹ نہ کرے۔ اسے اب اس حقیقت کو قبول کرنا ہی چاہیے۔ اب اگر اس کے خاندان میں اتنا ہینڈسم لڑکا آ ہی رہا ہے تو اسے کھلے دل سے ویلکم کرے۔ اوائڈ کرنے یا مجھ سے کترانے سے تو بات نہیں بنے گی۔ رشتہ داری میں ایسا تھوڑی ہوتا ہے۔ نمل کی برداشت جواب دینے لگی، اسے تو کوئی کام تھا ہی نہیں۔ وہ تو گھنٹے بھر بھی بغیر نمل کے جواب کا انتظار کیے اکیلے ہی بول سکتا تھا، مگر نمل کے پاس اتنا فالتو ٹائم نہیں تھا، نہ ہی اس میں اتنی سکت تھی کہ ان حالات میں رومیلا کے لیے کنڑنے کے ساتھ ساتھ خرم کو بھی جھیلتی۔ وہ ایک طرف سے کترا کر نکلنے لگی تو خرم نے ہاتھ آگے کر کے اس کا راستہ روک لیا۔ کیا بات ہے فیوچر کی مسز خرم، تمہاری زبان شادی سے پہلے ہی بند ہو گئی، اتنی جلدی تھک گئی؟ خرم نے مسکراتے ہوئے بڑے دوستانہ انداز میں پوچھا، جیسے وہ کسی اسائنمنٹ کی تیاری میں ہلکان ہو رہی ہو اور وہ کسی گہرے دوست کی طرح واقعی کا کام کرنے کے لیے اپنی خدمت پیش کرتے ہوئے اس کا احوال پوچھ رہا ہو۔ خرم، مجھے دوبارہ ہاتھ اٹھانے پر مجبور مت کرو۔ سنبل کو ایک دم غصہ آ گیا۔ خرم کی کہی بات میں اسے کہیں نہ کہیں ہلکی سی سچائی محسوس ہوئی تھی۔ اسے واقعی ایسی ہی تھکن محسوس ہو رہی تھی جیسے طویل مسافت طے کی ہو، اور اس خیال نے اسے شکست کا احساس دلایا تھا کہ وہ خرم کے سامنے اتنی جلدی ہار ماننے لگی ہے۔ اوہ ریئلی؟ اسے بولنے پر آمادہ کر کے خرم کو گو نہ گو سکون ملا تھا، تبھی اس کا لہجہ اور شوخ ہو گیا۔ اتنی جلدی ہار ماننے لگی ہو؟ ایک بار ہاتھ اٹھا کر پچھتاوا نہیں ہو رہا جو دوسری بار بھی وہی غلطی دہرانے کا سوچ رہی ہو؟ میں نے کوئی غلطی نہیں کی تھی، اور وہ پچھتاوا مجھے نہیں تمہیں ہوگا۔ نمل دانت پیستے ہوئے بولی، اچھا وہ کب ہوگا؟ خرم نے حیران ہونے کی ایکٹنگ کرتے ہوئے طنزی انداز میں کہا تو نمل لب بھیج کر رہ گئی۔ اتنے دن تو ہو گئے تھے ان کی منگنی کو، اس نے اب تک کیا ہی کیا تھا، اور اتنی بڑی بڑی باتیں کر رہی تھی۔ اتنا خرم ہی ہر بار سامنا ہونے پر اسے جلا بھلا کر خاک کر دیتا تھا۔ چلو نمل، ہمیں دیر ہو رہی ہے۔ نمل ابھی سوچ رہی تھی کہ اسے کیا جواب دے۔ سنبل نے اس کا بازو پکڑ کر جھنجھلاتے ہوئے انداز میں کہا، کیا بات ہے سالی صاحبہ، آج تو آپ کے مزاج بھی برہم لگ رہے ہیں۔ خرم نے بڑے مؤدب انداز میں کہا تو سنبل زچ ہو گئی۔ آپ کیوں ہمیں پریشان کر رہے ہیں؟ پلیز الون۔ اس کے چڑچڑے ہوئے لہجے میں محسوس کی جانے والی بے بسی تھی۔ نمل کو اس کا لہجہ سخت ناگوار گزرا تھا، خاص طور پر اس کا پلیز کہنا تو ایسا لگا جیسے وہ اس سے التجا کر رہی ہو۔ خرم نے اس کی بات کو لیا بھی ایسے ہی تھا جیسے اس کا لب و لہجہ اسے فکر مند کر گیا ہو۔ ارے ارے ریلیکس سالی صاحبہ، خیریت تو ہے؟ آپ کے چہرے سے ایسا کیوں لگ رہا ہے کہ آپ ابھی رو پڑیں گی؟ سنبل اس کی بات پر سچ مچ روحانسی ہو گئی تھی۔ اس سے پہلے کہ وہ مزید کمزور پڑتی، نمل نے خرم کو بری طرح جھڑکتے ہوئے سنبل کا ہاتھ پکڑا اور اسے کھینچتی ہوئی آگے بڑھ گئی۔ خرم، اپنے کام سے کام رکھو، زیادہ پرسنل ہونے کی ضرورت نہیں ہے۔ وہ تو شکر تھا اس وقت خرم کا موبائل بج اٹھا اور چند لمحوں کے لیے اس کی طرف متوجہ ہو گیا، اور وہ چند لمحے نمل کے لیے غنیمت ثابت ہوئے، اور وہ سنبل کے ساتھ چلتی بہت آگے تک نکل گئی۔ سنبل کی حالت کے پیش نظر وہ کلاس میں جانے کے بجائے اسے لے کر نسبتاً ایک سنسان جگہ پر آئی تھی، اور وہ واقعی تنہائی میسر آتے ہی سنبل نے پھوٹ پھوٹ کر رونا شروع کر دیا۔
نمل چپ چاپ اسے روتا دیکھتی رہی۔ خرم کے سامنے سنبل کا اتنا کمزور پڑ جانا اسے برا ضرور لگا تھا، مگر اسے سنبل پر غصہ نہیں آیا تھا۔ خود اس کی اپنی حالت سنبل سے مختلف نہیں تھی۔ رومیلا کے ساتھ جو ہو رہا تھا جسے دیکھ کر نمل کا دل خون کے آنسو رو رہا تھا۔ بھلے ہی اس کی آنکھیں بالکل خشک تھیں، مگر وہ خود سنبل جیسے احساسات سے دوچار تھی۔ ایکسکیوز می، میں آئی ہیلپ یو؟ معاف کیجیے گا، کیا آپ کو روگ کی مدد کر سکتا ہوں؟ ایک مردانہ آواز پر دونوں ہی چونک اٹھیں۔ بے اختیار انہوں نے آواز کی سمت دیکھا تو اپنے سے چند قدم کے فاصلے پر سمیر کو کھڑا دیکھ کر سنبل تو جلدی جلدی اپنا چہرہ صاف کرنے لگی، جبکہ نمل سنجیدگی سے گویا ہوئی، نو تھینکس۔ اسے امید تھی اس جملے پر موصوف کوئی رسمی سا جملہ کہہ کر اپنا راستہ لیں گے، مگر وہ نمل کو دیکھتے ہوئے اس کی طرح سنجیدگی سے بولا، میں آپ سے نہیں سنبل سے پوچھ رہا ہوں۔ اس کے منہ سے سنبل کا نام سن کر ان دونوں کو ہی بڑا عجیب سا لگا۔ حالانکہ ایک ہی ڈپارٹمنٹ میں ہونے کی وجہ سے ان لوگوں کے آپس میں ایک دوسرے کے نام سے واقفیت کوئی تعجب کی بات نہیں تھی، پھر بھی انہیں حیرانی ہوئی تھی، مگر اپنی حیرت کو ظاہر نہ کرتے ہوئے سنبل نے جلدی سے کہا تاکہ وہ مزید کوئی سوال کرنے کے بجائے چلتا نظر آئے، جی نہیں، آپ کی مدد کی کوئی ضرورت نہیں، شکریہ۔ سنبل کا انداز صاف جان چھڑانے والا تھا، مگر وہ اتنا صاف انداز دیکھ کر بھی اپنی جگہ ڈٹا رہا اور اپنا ایک قدم ان کے نزدیک آتے ہوئے بولا، آپ لوگ خرم کی اتنی بدتمیزیوں کو برداشت کیوں کرتے ہیں؟ نمل اور سنبل کی بات پر وہ چونک اٹھی۔ خرم اور نمل کی منگنی کے متعلق تو سبھی جانتے تھے، مگر پھر اس کا اس طرح پوچھنا صاف ظاہر کر رہا تھا بہت ساری حقیقتوں سے دوسرے لوگ بھی واقف ہیں، خاص طور پر سمیر جیسے لوگ جو خرم کی ہر حرکت پر نظر رکھتے ہیں۔ سنبل سمیر پر سے نظریں ہٹا کر نمل کو دیکھنے لگی۔ اسے معلوم تھا ایسے لوگوں کو چلتا کرنا نمل کو بخوبی آتا ہے، مگر نمل اس کی سوچوں کے برعکس پرسوچ انداز میں سمیر کو دیکھ رہی تھی۔ ایک بار پہلے بھی سمیر نے اسے خرم کی شرط وغیرہ کے بارے میں بتا کر اسے خبردار کیا تھا، اور آج پھر ایک غیر ضروری ذکر کو چھیڑ کر اس نے محض انہیں مخاطب کرنے کی کوشش کی تھی۔ یہ اندازہ ہونے پر نمل عام حالات میں تو مقابل کو ایسا ٹکا سا جواب دیتی کہ دوبارہ اس کی راہ سے گزرنے کی کوشش نہ کرے، مگر اس وقت نمل اپنی فطرت سے ہٹ کر ایک ایسے نقطے پر سوچ رہی تھی جس پر اس نے پہلے کبھی غور نہیں کیا تھا، اور شاید آج بھی نہ کرتی اگر خرم نے اسے چیلنجنگ انداز میں اسے احساس نہ دلایا ہوتا، تاکہ اسے ابھی تک خالی خوری جملے بازی کیے کوئی عملی قدم نہیں اٹھایا خرم کو نیچے دکھانے کے لیے۔ اصل میں ابھی تک اس کی سمجھ میں نہیں آیا تھا کہ اسے کیا کرنا چاہیے، مگر آج سمیر کو سامنے دیکھ کر اچانک اس کی راستے کا تعین ہو گیا تھا، اس لیے جب وہ بولی تو اس کا لہجہ سنبل کی توقع کے برعکس بہت نرم اور دوستانہ تھا۔ خرم جیسے بدتمیز انسان سے الجھ کر ہم خواہ مخواہ کا تماشا نہیں بنانا چاہتے، اس لیے اس کی باتیں سنی انسنی کر دیتے ہیں۔ سنبل نے بری طرح چونک کر نمل کو دیکھا۔ اسے ہرگز امید نہیں تھی کہ نمل سمیر کو چلتا کرنے کی کوشش کرنے کے بجائے اتنے سلجھے ہوئے انداز میں اپنے مسئلے سے مطلع کرے گی۔ دوسری طرف سمیر کو بھی ہلکی سی حیرانی ہوئی تھی نمل کا یہ لب و لہجہ اور گفتگو سن کر، مگر فوراً ہی خود کو سنبھالتے ہوئے جلدی سے بولا، لیکن آپ کی یہ خاموشی تو اسے اور شیر کر دے گی، تو پھر مجھے کیا کرنا چاہیے؟ نمل نے پوری طرح ہمدن گوش ہوتے ہوئے پوچھا۔ سمیر فوری طور پر کچھ کہہ ہی نہ سکا، وہ بھی اسے اور بھی سنبل کو دیکھنے لگا۔ اس کی طرف بالکل بھی متوجہ نہیں تھی اور پھٹی پھٹی آنکھوں سے نمل کو دیکھ رہی تھی، مگر نمل اس کی طرف سے انجان بن کر کھڑی رہی، حالانکہ اسے سنبل کی کیفیت کا بخوبی اندازہ تھا۔ بتائیں نا میں کیا کروں؟ نمل کے دوبارہ پوچھنے پر سمیر چونکتے ہوئے بولا، اگر برا نہ مانے تو ایک ذاتی سا سوال پوچھوں؟ نمل اس کے سوال جانتی تھی اور اس نے واقعی نمل کی توقع کے عین مطابق وہی پوچھا تھا، اور نمل سوچ رہی تھی، آپ نے خرم جیسے تھرڈ کلاس انسان سے منگنی کیسے کر لی؟ اور اگر کسی وجہ سے کرنی ہی پڑی تھی تو اب آپ اسے توڑ کیوں نہیں دیتی؟ سنبل جو بڑی بے یقینی سے نمل کو دیکھ رہی تھی، سمیر کا سوال سن کر اس کے انداز میں خفگی چھلکنے لگی۔ اس کی سمجھ میں نہیں آ رہا تھا وہ کیوں ایک انجان شخص کو اتنا بڑھاوا دے رہی تھی کہ وہ اتنی ذاتی سوال پر اتر آیا۔ دوسری طرف نمل سنبل کے احساسات کی پرواہ کیے بغیر ٹھنڈی سانس کھینچتے ہوئے بولی، یہ سوال آپ کو مجھ سے نہیں، ہمارے معاشرے سے پوچھنا چاہیے، جس نے شریعت میں دی گئی آزادی کو سلب کرتے ہوئے
لڑکی کو اپنی شادی کے فیصلے میں رائے دینے کے حق سے محروم کر دیا ہے۔ میرا گھر بھی 80% گھرانوں کی طرح ہے جہاں لڑکی سے پوچھ کر اس کا رشتہ طے کرنا ضروری نہیں سمجھا جاتا۔ نمل کے افسردہ سے لہجے پر سمیر کی نظروں میں اس کے لیے ہمدردی کے تاثرات ابھر آئے، جیسے نمل کی بات سن کر اسے نمل پر ترس آنے لگا ہو۔ اس کی ترہم بھری نظریں سنبل کو سلگا گئی تھی۔ اس پر اس کا اگلا جملہ تو جلدی پر تیل کا کام کر گیا۔ مگر تم جیسی حسین و جمیل لڑکی کا خرم کے ساتھ کوئی جوڑ نہیں ہے، یا پھر تم اتنی خود اعتماد اور بولڈ ہو کہ ایک زبردستی کے فیصلے پر تمہارا سر جھکا دینا اور ہمارے جیسے لوگوں کے لیے بہت بڑا دھچکا ہے جو تمہاری بولڈنیس کے شیدائی ہیں۔ اس کا اس قدر خوش آمدی انداز پل بھر کے لیے نمل کو بھی کوفت میں مبتلا کر گیا، مگر وہ اس وقت سب کچھ نظر انداز کرنے کے لیے تیار تھی، کیونکہ اس وقت اس کی نظر میں صرف ایک چیز سمائی تھی اور وہ تھی خرم کو کسی بھی طرح اذیت پہنچانا، اور اس کے سمیر سے بہتر اور کیا ہو سکتا تھا۔ سمیر جو کہ خرم کا سب سے بڑا حریف تھا۔ جب نمل اس کی منگیتر ہوتے ہوئے سمیر کے ساتھ یونیورسٹی میں نظر آئے گی تو خرم کے سینے پر تو سانپ لوٹیں گے ہی، ساتھ ساتھ اسٹوڈنٹس کی چہمگوئیاں خرم کے زخم پر نمک پاشی میں بڑی مددگار ثابت ہوں گی۔ یہ سب کچھ سوچتے سمے نمل نے اپنے لیے اور اپنے کردار کے لیے اٹھنے والے ہر سوال کو نظر انداز کر دیا تھا۔ اسے صرف خرم کو تکلیف پہنچانی تھی اور اس کے لیے وہ کچھ بھی کرنے کو تیار تھی، جو خود کو اسکینڈلائز کرنے کے لیے بھی۔ بس کرو سمیر، میری تعریف کر کے تم مجھے اور ڈیگریڈ کر رہے ہو، تمہارے الفاظ مجھے ٹارچر کر رہے ہیں۔ جس طرح سمیر ایک دم آپ سے تم پر اتر آیا تھا، اسی طرح نمل نے بھی طرز تخاطب بدل دیا تھا، اور اس کا بدلا ہوا ہر انداز سنبل کو پہلے سے زیادہ زہر لگ رہا تھا، مگر وہ سمیر کے سامنے کچھ کہنا نہیں چاہتی تھی۔ خود نمل کو بھی یقین تھا ابھی سنبل کچھ نہیں کہے گی اور بعد میں سنبل کو سمجھا لے گی۔ سنبل کو قائل کرنا کوئی خاص ضروری نہیں تھا، وہ صرف زبان سے غصہ کرنے کے علاوہ کچھ نہیں کر سکتی تھی۔ اس کے ناراض ہو جانے کا کوئی خطرہ نہیں تھا اور اس سے خفا نہیں ہو سکتی تھی، اس لیے نمل اس کے گھورنے یا موڈ آف کرنے کی پرواہ کیے بغیر سمیر سے مخاطب رہی، یہاں تک کہ سمیر نے اس ساتھ کینٹین چل کر کولڈ ڈرنک پینے کی آفر کر دی، مگر اب کی بار سنبل چپ نہ رہ سکی اور تڑک کر بولی، جی بہت بہت شکریہ، ہماری کلاس مس ہو جائے گی، ہم پہلے ہی لیٹ ہو گئے ہیں۔ سمیر نے ایک بیزار سی نظر اس پر ڈالی اور اس سے کچھ کہنے ہی والا تھا کہ نمل بول پڑی۔ وہ نہیں چاہتی تھی کہ سمیر سنبل کو کوئی سخت جواب دے اور نمل جواب میں اسے کچھ نہ کچھ کہہ سکے تو خواہ مخواہ سنبل کو ہتک کا احساس ہو۔ ویسے بھی نمل اس کے ساتھ کینٹین جا کر بیٹھنا چاہتی تھی تاکہ خرم سمیت پوری یونیورسٹی کو علم ہو جائے کہ وہ خرم کی منگیتر ہونے کے باوجود اس کے دشمن کے ساتھ بیٹھی کولڈ ڈرنک پی رہی ہے۔ نہیں سنبل، آج کی کلاس لینے کا بالکل موڈ نہیں ہے، چلو چل کر پہلے کچھ کھا پی لیں، تھوڑا مائنڈ فریش ہو جائے گا۔ نمل کے فوری طور پر بول دینے کے باوجود سنبل کو نہ صرف بے عزتی کا احساس ہوا تھا بلکہ اس کی برداشت بھی جواب دی گئی تھی۔ نمل تم اپنے حواسوں میں تو ہو؟ سنبل کا جلا بھنا انداز دیکھ کر نمل نے فوراً اس کا ہاتھ تھام لیا۔ میں جانتی ہوں وہ پیریڈ تمہارے لیے بہت اہم ہے، لیکن پلیز میری خاطر آج اسے چھوڑ دو۔ نمل کے التجائی انداز میں ایک محسوس کی جانے والی تپش چھپی تھی، مگر سنبل نے بھی نمل کے لہجے اور نظروں کو ویسے ہی نظر انداز کر دیا جیسے اب تک نمل سنبل کو کر رہی تھی۔ وہ اپنا ہاتھ چھڑوا کر تنک کر بولی، ہرگز نہیں، تم اگر میری خاطر کولڈ ڈرنکس کا ارادہ ملتوی کر سکتی ہو تو چلو، ورنہ میں تو جا رہی ہوں۔ سنبل رکھائی سے کہتی واقعہ آگے بڑھنے لگی۔ نمل نے اسے روکنا چاہا مگر اسے پتا تھا سنبل سخت ناراض ہو چکی ہے، اس وقت تو اس کی کسی بات پر بھی نہیں رکے گی، جبکہ نمل اس کے بغیر یوں تنہا جانا نہیں چاہتی تھی۔ خرم کو جلانے کی خواہش اپنی جگہ، مگر وہ فطرتاً اس قسم کی نہیں تھی۔ ایسے میں اچانک اپنے مزاج کے برخلاف یوں کوئی قدم اٹھانا اتنا آسان نہیں ہوتا۔ اسے سنبل کی موجودگی کی سخت ضرورت تھی، اور تبھی قدرت کا کرنا ایسا ہوا کہ سمیر جو سنبل کو جاتا دیکھ کر خوش ہو گیا تھا، بے ساختہ بولا، جانے دو اسے، اچھا ہی ہے، ہم دونوں چلتے ہیں۔ سنبل کے آگے بڑھتے قدم ایک دم رک گئے۔ اس نے پلٹ کر ایک سلگتی نظر سمیر پر اور دوسری خفگی بھری نظر سنبل پر ڈالتے ہوئے نہ روٹھے انداز میں کہا، چلو میں بھی چلتی ہوں تمہارے ساتھ۔ وہ اس کی بات پر سمیر کا واضح طور پر منہ بن گیا، البتہ نمل نے اپنی بے ساختہ مسکراہٹ کو بمشکل چھپایا، کیونکہ اگر سنبل اسے دیکھ لیتی تو خواہ مخواہ ہی چڑ جاتی۔
یہ اور بات تھی کہ سنبل اس کے باوجود چڑی چڑی ہی رہی۔ وہ تینوں 15 منٹ میں کینٹین میں بیٹھے تھے، مگر ان 15 منٹ میں جس کی نظر ان پر پڑی، اس کی نظر کچھ لمحوں کے لیے ہٹنا بھول گئی۔ سمیر اور خرم کی دشمنی کسی سے ڈھکی چھپی نہیں تھی، اور نہ ہی نمل اور خرم کی منگنی کوئی خفیہ انداز میں ہوئی تھی۔ ایسے میں لوگوں کی حیرت ہرگز بھی حیران کن نہیں تھی۔ سب کی یہ حیرانی سمیر کو خواہ مخواہ ہی مغرور بنا رہی تھی۔ ایسا لگ رہا تھا اس کی تنی ہوئی گردن کو دیکھ کر جیسے وہ کوئی قلعہ فتح کیے بیٹھا ہو، اور کیوں نہ ہوتا دشمن کی منگیتر کے ساتھ ایسی جگہ پر بیٹھ کر کوک پینا جہاں سب ہی اس لڑکی کی حیثیت و مقام سے بخوبی واقف ہوں کہ وہ کسی کی ہونے والی شریک حیات ہے اور اسی کے حریف کے ساتھ بیٹھی ہے۔ احساس کسی تمغہ امتیاز سے کم تو نہیں تھا، کم از کم سمیر جیسے لوگوں کے لیے۔ سنبل کچھ بیزاری اور کچھ اس خوف کے ساتھ بیٹھی رہی کہ کہیں کوئی خرم کو اطلاع نہ دے دے اور وہ یہاں وارد ہو جائے۔ وہ اس وقت کا سوچ کر ہی پریشان ہو رہی تھی جب خرم نمل کو اپنے دشمن کے ساتھ بیٹھا دیکھے گا۔ جانے اس وقت اس کا کیا رد عمل ہوگا۔ یہ بات نہیں تھی کہ وہ خرم کو نمل کا منگیتر ہونے کی وجہ سے کوئی عزت دے رہی تھی یا اس کے مرتبے کو دھیان میں رکھتے ہوئے اس کے ناراض ہونے کی فکر کر رہی تھی، بلکہ وہ تو ایک نیا بکھیڑا کھڑے ہونے کے خیال سے پریشان تھی۔ چنانچہ وہ جلد از جلد یہاں سے بھاگ جانا چاہتی تھی، اور نمل بھی محض 15 منٹ میں سمیر کو اللہ حافظ کہنے پر سنبل کی وجہ سے ہی مجبور ہوئی تھی، جو اسے بار بار گھورے جا رہی تھی۔ بلکہ آخر میں تو تنگ آ کر وہ خود کھڑی ہونے لگی تھی تو نمل کو اٹھنا پڑا۔ وہاں سے نکلتے ہی سنبل اس پر برس پڑی۔ نمل ان تمام سوالوں کے لیے پہلے سے تیار تھی۔ اس نے بڑے آرام سے کہہ دیا، خرم جیسے گھٹیا انسان نے نمٹنے کے لیے کوئی گھٹیا طریقہ ہی اپنایا جا سکتا ہے جو میں نے اپنا لیا۔ تم پاگل تو نہیں ہو گئی ہو؟ تم جو کرنے کا سوچ رہی ہو اس میں دونوں طرف سے نقصان تمہارا ہے۔ خرم اشتعال میں آ کر کچھ بھی کر سکتا ہے۔ سمیر کے ساتھ مفت کی بدنامی کے بعد سمیر تو پیچھے ہٹ جائے گا اور تم خرم کی نفرت سہتی رہو گی۔ سنبل غصے سے تلملا اٹھی۔ میں کیا اس کی نفرت سہوں گی؟ نفرت تو میری دیکھے گا، اور رہا بدنامی کا تو اس کی مجھے پرواہ نہیں۔ خرم کو سبق سکھانے کے لیے اتنی بدنامی تو میں برداشت کر سکتی ہوں۔ نمل کے لہجے میں خود سری تھی۔ سنبل غصے کے مارے کچھ بول ہی نہ سکی، بلکہ ایک طرح سے اسے سمجھانا بیکار سمجھتے ہوئے سنبل نے ناراضی کے طور پر بات چیت بند کر دی۔ نمل نے بھی اسے منانے کی کوئی کوشش نہیں کی، کیونکہ اسے معلوم تھا جب تک نمل اس کی بات نہیں مانے گی وہ ناراض ہی رہے گی، اور نمل اس کی بات ماننے کو کسی طور تیار نہیں تھی۔ پھر اسے یہ بھی پتہ تھا کہ سنبل چاہے جتنا بھی ناراض ہو جائے وہ اس سے دوستی ختم نہیں کرے گی۔ نمل سے قطع تعلق کرنا تو بہت دور کی بات تھی، وہ تو اس زیادہ دیر اپنا موڈ بھی خراب نہیں رکھ سکتی تھی۔ 1 یا 2 دن کی ناراضی کے بعد اسے نارمل ہو ہی جانا تھا، تو اس کے لیے نمل نے اس کے بگڑے ہوئے موڈ کی چندان پرواہ نہ کی اور اپنے فیصلے پر ڈٹی رہی۔ اسے کسی بھی طرح خرم کو تکلیف پہنچانی تھی، اور اسے یقین تھا کہ سمیر کے ساتھ 15 منٹ کی یہ نشست خوب مرچ مسالے کے ساتھ خرم تک پہنچے گی۔ البتہ اس کا رد عمل کیا ہوگا اس کے متعلق نمل فی الحال کچھ بھی کہنے سے قاصر تھی، اور اس کے یقین کے عین مطابق 1 گھنٹے کے بعد ہی حمید اسے تازہ ترین سے مطلع کر رہا تھا۔ خرم اسی وقت کلاس اٹینڈ کر کے باہر نکلا تھا جب حمید نے تیزی سے پیچھے سے آ کر اسے جا لیا۔ یار میں نے ابھی کچھ سنا ہے، اور اتنے پکے ذرائع سے سنا ہے کہ خبر کے جھوٹے ہونے کے امکان ہی نہیں ہے۔ حمید نے حسب عادت اپنے لہجے میں تجسس پیدا کرتے ہوئے کہا تو حسب سابق اور حسب معمول خرم بور ہو کر اس کی شکل دیکھنے لگا۔ فار گاڈ سیک حمید، سر مجاہد کا اس قدر بورنگ لیکچر سن کر نکل رہا ہوں، اور اب مزید کسی قسم کی بکواس سننے کی گنجائش نہیں ہے۔ ارے بکواس نہیں کر رہا، سچ بتا رہا ہوں۔ گیس کرو کیا بات ہو سکتی ہے؟ چلو تھوڑا سا گائیڈ کر دیتا ہوں تمہارے لیے۔ ایک ہنٹ ہے کہ بات نمل سے متعلق ہے۔ خرم جو اسے نظر انداز کر کے آگے بڑھنے لگا تھا بغیر رکے قدم بڑھاتے ہوئے بولا، بھلے کسی سے بھی تعلق رکھتی ہو، ایک کولڈ ڈرنک پیے بغیر کسی ہنٹ سے کوئی گیس نہیں کرنا چاہتا۔ چلو ایک کلو اور دے دیتا ہوں، سمیر بھی اس خبر میں انوالو ہے۔ حمید نے اپنے لہجے کو مزید سنسنی خیز بناتے ہوئے کہا تو خرم نے سنی انسنی کرتے ہوئے آگے کی طرف بڑھنا جاری رکھا۔ اسے ہمیشہ سے حمید کا سنسنی پھیلانا زہر لگتا تھا، اور اس وقت نمل اور سمیر کے متعلق کوئی بات کرنے کے لیے اتنا وقت لینا
تو اور بھی گراں گزر رہا تھا۔ یہی وجہ تھی کہ اسے یا اس کی بات کو اہمیت دینے کے بجائے اپنے چہرے سے مکمل بیزاری ظاہر کرتا آگے بڑھتا رہا، مگر حمید کے کان پر جوں تک نہ رینگی۔ الٹا وہ خوش ہو کر کہنے لگا، دیکھا، وہ اتنے اہم کلو ملنے کے باوجود تم کچھ گیس نہیں کر سکے، اور بھلا کرتے بھی کیسے؟ ارے جو میں سن کر آ رہا ہوں وہاں تک تمہارا ذہن سوچ بھی نہیں سکتا، تو جب سوچ ہی نہیں سکتا تو کیا ضرورت ہے میرے ذہن کو پریشان کرنے کی؟ فوری سیدھے طریقے سے بتا دو کہ کیا ہوا ہے جو تمہارے پیٹ میں اتنا درد ہے کہ مچلے جا رہے ہو۔ خرم بری طرح چڑ گیا۔ یہی حمید چاہتا تھا کہ خرم کو تھوڑا سا تنگ کر لے، پھر سب بتا دے گا۔ اپنے مقصد میں کامیابی حاصل کر لینے کے بعد حمید نے بتانے میں ذرا دیر نہیں کی۔ آخر اتنی دیر سے پیٹ میں مروڑ اٹھ رہے تھے، اس سے بھی تو نجات حاصل کرنی تھی۔ آج نمر سمیر کے ساتھ کینٹین میں دیکھی گئی ہے۔ دونوں ایک ہی ٹیبل پر بیٹھ کر خوش گپوں کے دوران کولڈ ڈرنکس اڑا رہے تھے۔ خرم کے بڑھتے قدم یکلخت رک تھم گئے۔ وہ گہری نظر سے حمید کو دیکھنے لگا، جیسے اس کے چہرے سے اس کی بات کی سچائی کو پرکھ رہا ہو۔ حمید کا چہرہ ایک دم مطمئن تھا، جھوٹ بولنے والی کوئی گھبراہٹ اس کے چہرے پر نہیں تھی، بلکہ خرم کو اپنی طرف اتنے غور سے دیکھتا پا کر وہ ایک دم کھل اٹھا تھا، گویا وہ خرم کو حسب خواہش چوکانے اور الجھنے پر مجبور کر گیا ہے۔ یہ احساس بڑا طمانینت خیز تھا۔ وہ کوئی سچے اور مخلص دوست نہیں تھے جو ایک دوسرے کی تکلیف پر تڑپ اٹھتے تو ایک دوسرے کو چھیڑ کر اور تنگ کر کے مزہ لیتے تھے۔ اس حقیقت سے وہ سبھی واقف تھے۔ چنانچہ کوئی کسی کو اتنا بھی تنگ کرتا دوسرا اپنے احساسات سامنے والے پر ظاہر نہیں ہونے دیتا، مبادا دوسرے کو ذرا سی دیر کے لیے کوئی اور جذباتی تسکین نہ مل جائے۔ مگر اس وقت کی بات بالکل الگ تھی۔ خرم نے جو سنا وہ اسے ٹھٹکنے پر مجبور کر گیا تھا۔ پھر بھی اس نے اگلے ہی پل اپنے احساسات پر قابو پاتے ہوئے ایک بار پھر اپنے انداز میں لاپرواہی سے بولا، بکواس، ٹوٹل بکواس، ایسا ہو ہی نہیں سکتا۔ ارے ایسا ہی ہوا ہے، بالکل ایسا ہی۔ تم چاہو تو کینٹین والوں سے پوچھ لو، ان دونوں نے ساتھ بیٹھ کر کولڈ ڈرنکس پی ہیں اور کافی دیر باتیں بھی کی ہیں۔ حمید بڑے جوش و خروش کے ساتھ بولا، مجھے کیا ضرورت ہے کسی سے پوچھنے کی، جبکہ مجھے پتہ ہے اگر ایسا ہو ہی نہیں سکتا۔ سمیر تو کیا اس کے ساتھ کوئی بھی نہیں ہو سکتا، نمر اس قسم کی لڑکی نہیں ہے۔ خرم بیزاری سے بولا تو حمید آنکھیں نچاتے ہوئے کہنے لگا، کیا بات ہے، بڑا یقین ہے اپنے منگیتر پر، اس میں یقین کی کیا بات ہے؟ خرم کی کوفت میں لمحہ بلمحہ اضافہ ہو رہا تھا۔ یقین نہیں تو اور کیا، تم تو ایسے بات کر رہے ہو جیسے تم دونوں کی منگنی باہمی رضامندی سے ہوئی ہے، اور نمل تمہارے ساتھ بے وفائی کرنے کا سوچ بھی نہیں سکتی۔ تو یار، اول تو وہ تمہارے ساتھ شادی کرنا نہیں چاہتی۔ سمیر اتنا کوئی برا بھی نہیں ہے، اچھا خاصا ہے، سویم وہ چاہے جتنا بھی برا ہو۔ نمل کا اس کی جانب راغب ہونا کوئی انوکھی بات نہیں ہے۔ وہ تمہارا دشمن ہے، وہ تمہیں نقصان پہنچانے کے لیے ہر وقت بے چین رہتا ہے۔ وہ تو تمہاری منگیتر پر لائن مارنے کی کوشش کر سکتا ہے، مگر افسوس کی بات یہ ہے کہ تمہاری منگیتر اس گھٹیا انسان کھیل میں ساتھ بھی دے رہی ہے۔ سمیر کی تو شکل دیکھنے سے تعلق رکھتی ہوگی کہ کس قدر فیل کر رہا ہوگا۔ وہ سب کے بیچ تمہاری منگیتر کو اپنی طرف کھینچ کر بے اختیار خرم نے اپنی مٹھیاں بھینچ لیں۔ دل تو چاہ رہا تھا حمید کا منہ توڑ دے، مگر اس کے منہ لگنا بیکار تھا۔ جو کچھ وہ کہہ رہا تھا اگر وہ سچ تھا تو یہ تمام گفتگو کل کو دوسرے لوگ بھی کر رہے ہوں گے۔ وہ کہاں تک سب کا منہ توڑ کر ان کی زبانیں بند کرے گا؟ حالانکہ اسے بالکل یقین نہیں آ رہا تھا۔ جو بھی حمید نے نمل کے متعلق بتایا تھا وہ سب اسے جھوٹ لگ رہا تھا۔ نمل اور اس قسم کی حرکتیں وہ دو متضاد باتیں تھیں، مگر حمید کا اعتماد سے بھرپور لہجہ اسے الجھا رہا تھا۔ اس کے سامنے ظاہر نہیں کرنا چاہتا تھا، مگر حقیقت کیا تھی یہ جاننے کے لیے متجسس ضرور ہو گیا تھا۔ اس نے فیصلہ کر لیا تھا وہ اپنے طور پر سب کچھ پتہ ضرور کرے گا، مگر حسب عادت اپنی سوچ اور خواہش کو بڑی کامیابی سے چھپاتے ہوئے اس نے بڑی بے نیازی سے کہا، میں نے کون سا نمل کی محبت میں گرفتار ہو کر اس سے منگنی کی ہے؟ وہ کسی کے ساتھ بھی بیٹھ کر باتیں کرے، مجھے کیا؟ خرم حمید کو تپانے کے انداز میں کہتا آگے بڑھ گیا، اور وہ واقعی بور ہو کر رہ گیا۔ یہ اور بات تھی کہ تپنے کے بعد اس کا رخ دوسرے دوستوں کی جانب تھا۔ آخر پیٹ میں اٹھتے مروڑ بھی تو ٹھیک کرنے تھے۔ خرم کو خود بھی اندازہ تھا حمید نے اگر اس کی جان چھوڑ دی تھی تو اس کا مطلب ہرگز نہیں تھا کہ وہ اس موضوع پر مزید بات نہیں کرنے والا۔
بلکہ اس کی وجہ یہ تھی کہ وہ اب اس کا ڈنڈورا پیٹنے دوسرے لوگوں کے پاس جانے لگا تھا۔ خرم کو اس کی اس عادت سے سخت چڑ تھی۔ دل تو چاہ رہا تھا کہ اسے روک کر ٹوک دے کہ خبردار جو کسی کو کچھ بھی بتایا، مگر خرم اس کی رگ رگ سے واقف تھا۔ اگر اسے منع کرے گا تب بھی حمید کو کہے بغیر چین نہیں آئے گا۔ الٹا وہ جس سے بھی بتائے گا ساتھ میں یہ بھی کہے گا کہ خرم اس قدر شرمندہ ہے نہ بلکہ اس حرکت کی وجہ سے، اور وہ سب کو منع کر رہا تھا کہ اس بارے میں کوئی بات نہ کرے۔ حالانکہ مثل مشہور ہے، چاند چڑھے گا تو سبھی دیکھیں گے، ایسی بات بھی بھلا کبھی چھپتی ہے۔